قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے رسول، تم سے یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز ہرگز، جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے۔ لہذا قرآن مجید کے اس فیصلے کے بعد تمام عالم اسلام کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہود اسلام سے کبھی راضی نہیں، نصارہ بھی راضی نہیں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مدینہ میں ایک جنگ لگی جس کا نام ہے خیبر، کچھ فاصلے پر۔ یہ یہودیوں کا قلعہ تھا اور اس قلعے کے اندر یہودیوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی موجود تھی۔ جب یہودیوں نے جنگ کی اور اس جنگ کو فتح کیا مولا علی علیہ السلام نے، تو یہودی ناکام ہو گئے اور انہیں جزیہ دینا پڑا۔ اس دن سے لے کر آج تک یہودی چاہتے ہیں کہ خیبر انہیں واپس ملنا چاہیے، چونکہ وہ ان کی ملکیت تھا۔ لہذا انہوں نے جب اسرائیل کے لیے زمین فلسطینیوں سے خریدی اور اپنے ملک کا نقشہ بنایا، اس میں بیت المقدس کو بھی شامل کیا اور ساتھ میں خیبر کو بھی شامل کیا۔ لہذا پوری زندگی ہو گئی مسلمانوں سے لڑتے ہوئے، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو کمزور کرتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی دولت و مال کو اس قدر جمع کیا کہ انہوں نے مسلم حکمرانوں کو خرید لیا۔ لہذا تمام مسلم حکومتیں اسرائیل کے آگے سرنگو ہیں۔ اس وقت جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اور یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہودیوں نے جہاں جنگ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہیں پر انہوں نے پیسہ خرچ کر کے مسلمانوں کے مقتدر لوگوں کو خرید کر اسلام کے خلاف گفتگو کرنے کا، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے بھی تیار کیا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے فرقے ایجاد کیے، جس میں سے قادیانیت ایک فرقہ ہے جو یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے، تقریباً 2 دہائیوں سے، جنہیں پاکستان میں کافر قرار دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اعلی اللہ مقامہ کے مقابلے میں جب ان کا سردار آیا تھا طاہر آجہانی اور انہیں کافر قرار دیا گیا، تو اس دن سے قادیانی شیعوں کے دشمن ہو گئے، پاکستان کے دشمن ہو گئے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ربوہ اور اس کے اطراف کی زمینیں خرید کرنا شروع کر دی، اور اپنا نام بدل کر، اپنے آپ کو چھپا کر فوج میں بھی شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس وقت ہماری فوج میں بھی چھپے ہوئے قادیانی بہت سارے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ معیشت اتنی تباہ کر دی گئی کہ آج پاکستان کے اندر 70% سے زیادہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے
بہت زیادہ مجبور ہیں، اور اب آخری کیل انہوں نے ٹھوکنے کے لیے نواز شریف کو پاکستان بلوایا، جبکہ پاکستان کا بہت بڑا مجرم ہے جس نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کر ملک سے باہر اثاثے بنائے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آیا، بیمار تھا، بیوی کے جنازے میں نہیں آیا، بیمار تھا، اور اب پاکستان واپس آیا ہے۔ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، فقط اور فقط ایران اور اس کے ساتھ اردن اور اس کے ساتھ ایک دو ملک اور جو معمولی سی امداد کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کفر ایک طرف جمع ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ کی پوری طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی صورت سے بھی فلسطین پر قبضہ کر لیا جائے۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد نہ آپ مکے جا سکتے ہیں حج کرنے کے لیے صحیح معنی میں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی عراق کی سرزمین پر مقدس زیارات کے لیے امن کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایران میں۔ لہذا ایسی صورتحال کو پاکستان کے اندر انہیں اپنا اڈا چاہیے تھا، تو انہوں نے نواز شریف کو بھیجا، اور نواز شریف کا بیان آپ سن لیجئے کہ وہ قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا ہے۔ قادیانیوں کو کافر نہ سمجھنا اور نواز شریف کو ایسی صورت میں پاکستان لانا، ربوہ کے اندر نواز شریف کا محل اور دیگر جائیداد کا ہونا اس وقت انتہائی خطرناک ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام اور پاکستان کے موجودہ حکمران اور پاکستان کے وفادار فوجی اور اسٹیبلشمنٹ کے افراد کو چاہیے کہ توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم ختم نبوت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور دی ہے۔ ہم ختم نبوت کے پاسدار ہیں، لہذا پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں اسی طریقے سے جیسے اسرائیل بنا ہے زمینیں خرید کر عربوں کی، اسی طریقے سے پاکستان میں قادیانیوں کو زمینیں خریدوا کر پاکستان کے اوپر قبضہ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ پاکستان میں امن قائم رکھنے کے لیے قادیانیوں پر نظر رکھیں، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اگر اس وقت ہم نے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر پاکستان بھی یہودیوں کے ہاتھوں یرغمال ہو جائے گا، کیونکہ قادیانی در حقیقت یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی کے ساتھ اپنے ملک اور اپنی ملت کو قادیانیوں اور یہودیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔